محمد اسامہ دبئی سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسا کوئی عمل بتائیں میں جس کے ساتھ بھی بات چیت کروں وہ مجھ سے محبت کرے اور جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں ان کے دل میں بھی محبت پیدا ہو جائے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا، اس کے لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 چیزوں کا ذکر اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کسی کے دل میں محبت پیدا ہو، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں، کسی کے دل سے اپنی نفرت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ 3 کام اگر آپ کرتے ہیں، جس طرح کی بھی دل میں نفرت ہوگی، آگے جو شخص آپ سے نفرت کرتا ہے وہ آپ سے محبت کرے گا۔ تو اس کے لیے 3 چیزوں کا ذکر حضرت ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ان تینوں چیزوں کا ذکر میں آگے چل کے کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک عمل جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے، جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مجلس میں اللہ کے محبوب تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بھی اس مجلس میں موجود ہیں، تو آپ نے فرمایا کچھ دیر کے بعد ایک شخص آنے والا ہے، اگر کسی نے جنتی آدمی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لیں۔ تھوڑی دیر گزری، صحابہ کرام نے دیکھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تازہ وضو کیا ہوا ہے، آ کے اس مجلس میں بیٹھ گئے۔ پھر اگلے دن آپ نے یہی بات فرمائی، اگر کسی شخص نے جنتی آدمی دیکھنا ہو، ایک شخص آنے والا ہے، اس کو آ کر، وہ ابھی آئے گا، اس کو آپ دیکھ لیں، یہ شخص جنتی ہے۔ پھر دوسرے دن صحابہ کرام نے دیکھا حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، تازہ وضو فرما کر آ کر اس مجلس میں بیٹھ گئے۔ پھر تیسرے دن یہی آپ نے فرمایا، اگر کسی نے جنتی آدمی کا چہرہ دیکھنا ہو، ابھی ایک شخص آنے والا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، یہ جنتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پھر دیکھا حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے بعد میں ملاقات کی۔ جب مجلس ختم ہوئی، بعد میں حضرت سعد بن وقاص سے کہا کہ اے بھائی، آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دے دی ہے، جنت کا ٹکٹ دے دیا ہے، اور 3 دن مسلسل اللہ کے محبوب نے آپ کو جنتی ہونے کا یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے، آپ کے اندر کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا آپ کام کرتے ہیں، مجھے بھی بتا دیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ ارے بھائی، میں کوئی زیادہ کوئی لمبی چوڑی عبادت تو نہیں کرتا، نہ میرے زیادہ کوئی اعمال ہیں، نہ زیادہ میں عبادت میں مشغول ہوتا ہوں، لیکن ایک کام میں ضرور کرتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پسند فرماتے ہیں اور مجھے جنتی ہونے کا یہ اعزاز جو آپ نے مجھے دیا ہے، اس کی وجہ سے یہ بات ممکن ہو سکتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا کہ یا حضرت آپ وہ مجھے بتا دیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، عبداللہ بن عمر، میرے دل میں کسی شخص کے لیے بھی نہ کینہ ہے، نہ بغض ہے، نہ حسد ہے، یعنی جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کے متعلق میرے دل میں حسد، کینہ، بغض ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے، 1% بھی میرے دل میں اس کے لیے بدگمانی نہیں ہے، کینہ، بغض، حسد، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، میرا دل بالکل صاف ہے جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ آپ کے دل میں جب کسی کے لیے بغض نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، تو آنے والا جو دوسرا شخص ہے اس کے دل میں بھی آپ کے لیے کوئی کسی قسم کا کینہ، بغض، حسد نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ کا دل صاف ہے تو اگلے بندے کا بھی دل آپ کے لیے صاف ہو جائے گا، نفرت محبت میں بدل جائے گی، نفرت ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا، اولاد چاہتی ہے والدین کے دل میں محبت پیدا ہو، والدین چاہتے ہیں اولاد کے دل میں محبت پیدا ہو، بیوی چاہتی ہے خامند کے دل میں محبت پیدا ہو، خامند چاہتا ہے بیوی کے دل میں محبت پیدا ہو، یا اسی طرح آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص جس سے آپ محبت کرتے ہیں کہ یہ بندہ بھی مجھ سے محبت کرے، اس کے لیے 3 چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے۔ نمبر 1، آپ سلام میں پہل کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایک بندہ آپ سے محبت کرے، اس کے ساتھ آپ سلام لیں، مصافحہ کریں، سلام میں پہل کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی آ کر مصافحہ کرتا تھا، سلام لیتا تھا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ آنے والا ہاتھ چھڑا نہیں لیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ آپ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، آپ نے سب سے پہلے جا کر وہاں جو خطبہ ارشاد فرمایا مسجد جمعہ
مسجد قباء کے ساتھ یہ مسجد جمعہ ہے، یہاں سب سے پہلا جمعہ ہوا، تو آپ نے جمعہ کے خطبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرو، وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت آپ نماز ادا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، جس وقت سب سوئے ہوئے ہوں، پھر آپ نے فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام، جس میری امتی کے اندر یہ تین چیزیں یہ پائی جائیں گی، میرا اللہ اسے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا۔ یعنی سلام کرنا یہ اس قدر عظیم عمل ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ سلام کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام جب کوئی شخص لیتا ہے تو اس کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ اس بندے کے صغیرہ گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو سلام کرنا یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت بھی ہے، اور سلام کرنے سے ایک تو ہمیں ثواب ملے گا، اور ایک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا اجر بھی مل جائے گا۔ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بلکہ قرآن کریم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آپ میرے محبوب جو آپ کو دیں وہ لے لیں، اور جس چیز سے آپ کو منع کریں اس چیز سے آپ باز آ جائیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں۔ نقش قدم نبی کے ہیں، یہ جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، یہ سنت کے راستے۔ تو سلام کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سلام کرنے کا ہمیں طریقہ یہ بتلایا گیا ہے۔ اکثر ہم جب باہر نکلتے ہیں، بازار کے اندر گاڑی کے اوپر ہوتے ہیں، تو ہم ہاتھ کا اشارہ کر دیتے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے سلام لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہاتھ کے اشارے سے سلام لینا، ایسے ہم ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا درست نہیں ہے، زبان سے کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی تم پر سلامتی ہو، تمہارے لیے اللہ کی رحمتیں برکتیں۔ تو یعنی بندہ سلام جب لیتا ہے، یہ دعا دیتا ہے، تو سلام ہمیں اپنی زبان سے کرنا چاہیے، ہاتھ کے اشارے سے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ ہاتھ کے اشارے سے بھی کرتے ہیں، زبان سے بھی کہتے ہیں تو تب درست ہے، ورنہ خالی ہاتھ کے اشارے سے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز لکھی ہے حضرت حافظ ابن حجر نے کہ جب آپ کسی شخص کو مخاطب کریں، اس کا بہترین نام لے کر مخاطب کریں، اچھے نام سے پکاریں، الٹا نام نہ لیں، غلط نام نہ لیں۔ اسی طرح مذاق کے اندر بھی کسی کو غلط نام سے نہ پکاریں، بہترین اور اچھے نام سے جب پکاریں گے، محترم، صاحب، اس طرح کے الفاظ آپ استعمال کر لیں، جناب کا ساتھ آپ لفظ لگا لیں، اسی طرح اور الفاظ ساتھ ایڈ کر لیں، تاکہ آپ اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے نام جو ہے وہ دوسرے شخص کا نام لے کر اس کو مخاطب کریں۔ اس سے بھی دوسرے شخص کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ اور تیسرا عمل اس کے لیے جو لکھا ہے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، وہ ہے اگر کوئی شخص آپ کی مجلس میں آئے، آپ بیٹھے ہوں، کوئی شخص آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے آئے، تو آپ اس کے لیے جگہ خالی کر دیں۔ اگر وہاں کرسیاں نہیں ہیں، کرسیاں کم پڑی ہوئی ہیں یا تکیہ نہیں ہے، تو آپ اس شخص کو وہ اس جگہ پر بٹھائیں جو آرام دہ جگہ ہو، یا اے سی جس جگہ پر لگا ہو، اگر گرمیوں کا موسم ہے اے سی جہاں لگا ہو، اے سی کی ہوا آئے، پنکھے کی ہوا آئے، یا سردیاں ہیں تو ہیٹر اگر لگا ہو تو اس کو ہیٹر کے قریب بٹھا دیں، یا اس کا اکرام کریں، محبت کے ساتھ اس کو بٹھائیں، اپنی جگہ چھوڑ کر اس شخص کو آپ اس جگہ پر بٹھا دیں۔ تقیہ اگر آپ کے پاس ہے، تقیہ اس کے پیچھے کر دیں، اس کو تقیہ دے دیں، اچھے طریقے سے اس کو بٹھائیں۔ یعنی مجلس میں آپ جگہ خالی کر دیں، اس شخص کو، آنے والے کو آپ جگہ دیں۔ تو حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے اس سے بھی دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، یعنی وہ شخص بھی آپ سے محبت کرے، تو اس کے لیے ایک خاص طور پر عمل جو ہمارے مشائخ سے، بزرگوں سے، 200 بزرگوں سے یہ عمل ثابت ہے۔ 200 بزرگوں نے اس عمل کو لکھا ہے مختلف اپنی کتابوں میں، اور اس کے بہترین نتائج بھی سامنے آئے ہیں۔ اگر آپ اس ایک چھوٹی سی لائن کو، ایک چھوٹی سے وظیفے کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، تصور رکھ کر پڑھتے ہیں، تو اس سے اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو وہ شخص آپ سے محبت بھی کرے گا اور وہ آپ کے قریب بھی ہوگا۔ وہ کلمات ہیں: اللہم الف بین قلوبنا، اللہم الف بین قلوبنا، اللہم الف بین قلوبنا۔ اس کو آپ نے 313 مرتبہ کسی ایک وقت میں پڑھ لینا ہے، تصور رکھ کر جس شخص کو آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں،
اس شخص کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تابع کرنا چاہتے ہیں، اپنے قریب لانا چاہتے ہیں، اس کا تصور رکھ کر آپ یہ چند الفاظ جو ہیں اللہم الف بین قلوبنا، اس کو آپ تصور رکھ کر پڑھیں، انشاءاللہ وہ شخص آپ کے قریب بھی ہوگا۔ اور اس عمل کو آپ 21 دن تک جاری رکھیں، یا آپ 11 دن میں آپ کا مقصد حاصل ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو 21 دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ۔ اس سے وہ شخص آپ کے قریب ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پر جو چیز آئی ہے وہ ہے اچھا اخلاق۔ ہمارا اگر اخلاق اچھا ہوگا تو دوسرا شخص بھی ہمارے ساتھ اخلاق سے بات کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ کیا آپ جانتے ہیں لوگوں میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان مبارک سے خود ہی فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ پھر سن لو، سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کی زبان اچھی ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ ہماری اگر زبان اچھی ہوگی تو دوسرا شخص بھی ہم سے محبت کرے گا۔ زبان شیری ملک گیری، یہ فارسی کی ایک بات ہے کہ زبان شیری، اگر آپ کی زبان میٹھی ہے تو آپ اپنی میٹھی زبان سے وہ کام کروا لیں گے جو آپ 50,000 روپیہ، لاکھ روپیہ دے کر بھی کام نہیں کروا سکتے۔ تو زبان اگر ہماری اچھی ہوگی، ہمارا جو سامنے والا، ہمارا جو فریق ہے، سامنے آنے والا شخص ہے، وہ بھی ہماری زبان سے متاثر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ایسی تھی، اگر کافر بھی آ کر ملتے تھے، سلام لیتے تھے، آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے، آپ کی زبان مبارک سے چند الفاظ سن لیتے تھے تو وہ کافر آنے والے کلمہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے پھر واپس جایا کرتے تھے، یعنی کافر بھی متاثر ہوتے تھے۔ تو ہماری زبان اگر اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اس سے ہمارے جو بات ہے وہ آگے اچھے طریقے سے ڈیلیور بھی ہوگی اور دوسرا شخص بھی ہم سے محبت کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ درود پاک ایک ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ آخر میں ہم دعا کا اہتمام بھی کر لیں، کسی شخص کو اگر اپنا بنانا چاہتے ہیں، قریب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم دعا کا اہتمام بھی کیا کریں، درود پاک پڑھ کر دعا مانگا کریں۔ بہترین جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام تر مسائل کو حل فرماتے ہیں، ضروریات کو پورا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو، ہر وفا کو، ہر سنت کو، ہر طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔